سلطان اور خان کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا مراد جو کہ اس وقت 40 سال کا تھا تخت نشین ہوا۔ سلطان مراد میں حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کی ابتدائی فرما رواؤں کا طر امتیاز تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت عثمانیہ کو 5 گنا بڑھا دیا تھا۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو کہ اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آئی تھی، اس نے ایشیائے کوچک میں سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جسے ختم کرنے کے لیے سلطان مراد کو یورپ کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا اور سلطان مراد موقع پر پہنچ کر انہوں نے بغاوت کو کچل ڈالا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف بڑھے اور 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی میں انہوں نے درِ دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو کہ 791 ہجری بمطابق 1399 عیسوی میں صرف ان کی شہادت پر جنگ کوسوو میں ختم ہوا۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت انتہائی غیر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان حالات میں مراد نے درِ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور انہوں نے سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا قلعہ کرک قلعے سے فتح کیا۔ پھر 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں انہوں نے بازنطینیوں کے ساتھ ایک خوفناک جنگ کی جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام تھریس سلطان مراد کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان مراد کو روکنے کے لیے پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سرویا، بوسنیا اور ولاچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ وہ اپنی فوجیں سلطان مراد کے خلاف روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں 20,000 فوج تھریس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ سلطان مراد اس وقت اناطولیہ میں تھے۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوئے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہین ایک مختصر فوج کے ساتھ جو کہ تعداد میں مسیحی فوج سے بھی کم تھی ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور رات کے وقت جب کہ اتحادی فوجیں دریائے ماریٹزا کے قریب اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، یہاں عثمانیوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ نکلے انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دی اور یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد سلطان مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باجگزار ہونا منظور کر لیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن اس دوران شہنشاہ کے پوتے نے سلطان مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے شہزادہ سادو جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرما روا بن جائیں۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے اور سادو جی اس وقت یورپ میں ترک سپاہ کے ایک افسر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کیا۔ ادھر اینڈرو نیکسن نے بھی 9 عمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ ملا کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ سلطان مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچے۔ شہزادہ سادو جی کی فوج نے اپنے سلطان کے منہ سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادو جی، اینڈرونیکس اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان مراد نے پہلے تو اپنے بیٹے سادو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا پگھلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر بعد میں اسے قتل کرا دیا، جبکہ اینڈرونیکس شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا اور اس نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے بلغاریہ، مقدونیہ اور سرویا کو اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ سلطان مراد اول کے آئے روز حملوں سے تنگ آ کر مسیحی حکومتوں نے سلطان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 791 ہجری بمطابق 15 جون 1399 عیسوی کو کوسوو کے میدان میں
وہ آخری مارکا پیش آیا جس نے اتحادیوں کی طاقت کو توڑ کر سرویا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش نامی ایک سروی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور وہاں لازار شاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ اہم راز سلطان کو بتانے ہیں۔ چنانچہ وہ مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے دوران اس نے اچانک سلطان مراد پر خنجر سے حملہ کیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بھاگ جانے کی کوشش کی لیکن ترکوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ سلطان مراد کا زخم کافی گہرا تھا۔ اسی حالت میں سلطان نے آخری حملے کا حکم دیا۔ لازار شاہ گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا اور سلطان نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا، جبکہ کچھ ہی دیر کے بعد خود سلطان مراد اول شہید ہو گئے۔ کوسوو کی جنگ کے بعد 500 سال تک اہل سرویا نے کبھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ سلطان مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں سے ہے۔ سلطان نے 30 سال تک حکومت کی، ان میں سے انہوں نے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب رہے۔